احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مکان اور۔ تصوف کی کتب میں دو اصطلاحات بکثرت دیکھنے کو ملتی ہیں جنہیں ہم احوال اور مقامات کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو معلومات ہیں ہمارے پاس وہ بہت کم ہیں، اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے نہیں جانتے کہ حال کیا ہے، مقام کیا ہے، اور اہل تصوف جب ان دو اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں تو ان کا مفہوم کیا ہوتا ہے، ان کی مراد کیا ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کو اپنے معزز مہمان ادا سائیں کے ساتھ شروع کریں گے۔ ظفر اللہ خان صاحب، خوش آمدید پروگرام میں۔ تصوف میں حال اور مقام کی اصطلاحات دیکھنے کو ملتی ہیں، صوفیہ کی کتب میں ان کے اوپر اشارات ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ ایک مجموعی ان دو اصطلاحات کا اگر مفہوم پہلے اس پہ بات کر لیں تو پھر ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یوم ہوا فی شان، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید کی جو آیت میرے ذہن میں اللہ نے ابھی ڈالی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ پاک ہر لمحے ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ اب یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس کا جو مفہوم لے لیں، روز نیا جلوہ، روز نئی کرم، روز نئی شکو، روز نیا مطلب اپنی طاقت کا اظہار، محبت کا اظہار، ہر لحظہ بشکری بت ایار در قیامت۔ اور اس کا ایک ترجمہ ہمارے ہندوستان کے عالم دین نے کیا، وہ بڑا عجیب سا ہے، لیکن وہ ہے مطلب ایک کام کی بات ہے ڈیفیکلٹ بات، لیکن کام کی بات کی اس میں۔ لزوم افعال صدور بالذات ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر لازم ہے کہ وہ نئے نئے عمل کرتا رہے، فعل جاری ہو۔ تو ہم اس کو اقبال کے ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہر لمحے وہ نئی کائنات بناتا ہے، کیا رہی ہے دمادم نئی صدائے کائنات کن بن فیکون۔ یہ ایک ہے، یہ کائنات بڑی میکرو کازم جسے ہم کہتے ہیں، اس میں زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے اور دنیا ہے۔ ایک انسان کے اندر کی بھی کائنات ہے نا، مائکرو کازم، وہ اپنی دنیا میں وہ اس میں مند مست رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں غالب نے بہت اچھے سے اس کو بیان کیا نا کہ میری ذات اپنی ایک میشر خیال ہے۔ ہم اگر محفل میں بیٹھے ہوں نا، یا ہم اس کو بھی تنہائی سمجھتے ہیں، تنہائی میں ہو تو منجمن اپنی ذات میں مست ہے۔ کم و بیش صوفی کی بھی یہ کیفیت ہوتی، وہ اپنی ذات میں مست ہوتا ہے، اگرچہ وہ مستی اس کی اللہ کی ذات کے سبب ہے، اب اس پہ منحصر بھی ہے، اس سے جلا بھی پاتی ہے، اس کی طرف جاتی بھی ہے۔ اب یہ تین میں نے باتیں کر دیں کہ جو بھی صوفی کی کیفیات ہیں وہ اللہ کی تلاش میں ہیں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہیں، اللہ کے نور و انوار کی روشنی میں ہیں، اور انہی پہ سہارا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے، کوئی واحد سہارا ہوگا۔ ان کیفیات میں وہ کبھی آسمان پہ ہوتے ہیں، کبھی زمین پہ ہوتے ہیں، کبھی کہاں ہوتے ہیں، کبھی کہاں ہوتے ہیں۔ وہ ان میں جو ان کیفیات میں گزر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کیفیات میں کسی کو ہمارے یہاں حال کہتے ہیں، کسی کو مقام کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ حال سے کیا مراد ہے؟ ایک پڑھا ہے ہم نے بزرگ کے بارے میں کہ ایک رات کو نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے ایک آیت پڑھ لی، غالباً وہ سورہ یاسین میں ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جس میں میدان محشر میں آواز لگائی جائے گی کہ وہ لوگوں جو جرم کرتے تھے آج ایک طرف ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ مطلب اب تمہارا بندوبست کرتے ہیں۔ یہ خوف کی بات ہے، بس یہ پڑھی اور دہراتے رہے، سوئی اٹک گئی، آگے نہیں گئے، بس پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو روئے جا رہے ہیں، اب یہ جو کیفیت ہے، حال یکدم اس پہ گرفت کر گیا نا، گریا، رونا، اب اس کیفیت کو ہو سکتا ہے وہ ایک دن رہے، ایک گھنٹہ رہے، 2 گھنٹہ رہے، وہ خاص کیفیت ہے، اس کو حال کہیں گے، حال گریا، کہ وہ رونے کی کیفیت اس کے اوپر چڑھ گئی، طاری ہو گئی۔ اسی سے مختلف اور یہ کئی قسم کے احوال کئی ہو سکتے احوال ہیں۔ ہیں، ہاں جی۔ اور اس میں عجیب و غریب بعض اوقات مطلب انسان اپنے ماحول سے بھی کٹ جاتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اب ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے ان کو، ہندو مسلمان ان کے یہاں جاتے ہیں۔ ان کے خلیفہ تھے
نمبر بعد میں جو گدی پہ بیٹھوں گا نام تھا قطب الدین بختیار کاکی. یہ اوش سے آئے تھے، جو آج کل تاجکستان کا ایک شہر ہے فرغانہ ویلی کے ساتھ. فرغانہ ویلی کا ہی شہر ہے لیکن تاجکستان میں. وہاں سے آیا ملتان میں، ملتان سے جو ہے وہ چلے گئے وہاں اجمیر میں رہے. ان کی پڑھا لکھا، اس کے بعد جانشین بنے. قوالی بہت سنتے تھے، شوق تھا. چشتیوں میں مطلب قوالی سنی جاتی ہے. بہت بڑے شاعر تھے خود. وہ ہے نا ان کا پریشان کردائی دیدہ حیراں کردائی، ان کی بڑی خوبصورت غزل ہے جو قوال گاتے ہیں. قوال وغیرہ پڑھتے ہیں. تو وہ اس میں قوالی سن رہے تھے. اب میں ایک حال کی ایکسٹریم مثال دینا چلا ہوں. ایک مثال تو میں نے صحابی کی دے دی یا تابعی کی، اور ایک یہ جو ہے وہ قوالی سن رہے تھے. تو ایران کے ایک شاعر ہے احمد جام، ان کی ایک بہت مشہور غزل ہے قوالی میں وہ گائی جا رہی تھی. کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر. کشتہ مین قتل ہوئے، خنجر مین خنجر، تسلیم مین تسلیم رضا، اللہ کی بات ماننا، اسٹیٹ آف ریزگنیشن میں رہنا. کشتگان خنجر تسلیم را، وہ جو لوگ اللہ کی رضا کے خنجر سے ذبح ہو گئے ان کو اب کیا ہوگا. اگلے مصرے میں کہتے ہیں ہر زمان، ہر زمانے میں، ہر وقت میں، از غیب، غیب کی طرف سے، جانے دیگر است، ان کو نئی جان، نئی زندگی ملتی. اب یہ جو پہلا مصرع پڑھا قوال نے قطب الدین بختیار کاکی کے اوپر حال جذب طاری ہو گیا. اس کو انگریزی میں ہم ایکٹسی کہتے ہیں، وجد کہتے ہیں ہمارے ہاں، کہ انسان کے ریشنل سینسز، جو اس کی عقلی چیزیں ہیں، عقل کی سوچ ہے، وہ کچھ دیر کے لیے موقوف ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے. ہم اس کو ماڈرن نفسیات میں کہیں گے کہ اس کی جو ریشنل فیکلٹیز ہیں وہ کچھ دیر سسپینڈ ہو جاتی ہے، وہ اسی ایک چیز میں رک جاتا ہے. یہ کسی بھی سائنسدان میں، کسی میں صوفی میں ہوتا ہے. ہمیں کم ہوتا ہے لیکن جو آدمی کسی بھی فیلڈ کا بڑا ہوگا اس میں یہ ہوگا. ایک کچھ لمحات کے لیے ممکن ہے وہ جذب کی کیفیت ایک طرح اس میں چلا جائے. ہم آپ کو سینکڑوں مثالیں دے سکتے ہیں، نیوٹن کی، آئنسٹائن کی، جو بھی لوگ سب یہی کرتے ہیں. کوئی بھی بڑا ذہن وہ اس کیفیت سے گزرتا ہے. آپ کے اوپر ایک کیفیت سی طاری ہو گئی اور ایسا سمجھیں کہ جیسے ایک اسٹیٹ آف آلٹرڈ کانشسنس میں یا ایک بے ہوشی میں یا جذب میں آپ چلے گئے. ان کے جو قریبی دوست بیٹھے تھے نا، انہوں نے کہا کہ قوال کو کہ یہ مصرع جاری رکھو، دہرائیں اس کو، دہرائیں اس کو، ختم نہ کریں، اگلا نہ پڑھنا. ان کو معلوم تھا کہ اس کیفیت میں سے کچھ دن رہنا ہے، اس کو نہیں نکل سکتا. یہ مطلب پیچیدہ سی بات نہیں نکلے گا، یہ کو رہنے دیں. وہ قوال اس چیز کے بڑے باستر ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے. جو پرانے ہمارے روایتی قوال ہیں، یہ نہیں جنہوں نے ولگرائز کیا ہوا ہے، جو استاد ہیں ان کو بالکل انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہم نے تکرار کرنا ہے، کہیں چھوڑنا ہے، کہیں آگے جانا. دے نو وہ انسانی نفسیات کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی قریب لوگ ہوتے ہیں شیخوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آگے ہوتا ہے خاص طور پہ اس میں جو کلام ہوتا ہے نا، مسٹیکل جو کلام پڑھا جاتا ہے وہ بہت ایڈوانس لیول کا ہوتا ہے. تو اس کا ایک ایک شعر جیسے ہم پنجابیوں کا پڑھتے ہیں، پنجابی شعراء کا، تو ہمارا ایک مصرع میں کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. بالکل. تو وہ فارسی جو تصوف کا کلام ہے وہ بہت بلند ہے. آپ ساز ہے، آپ کا ادب ہے، فیلڈ ہے. تو انہوں نے کہا اس کو بار بار پڑھو. تو قوال پڑھتے رہے. بہرحال ایک وقت تھا، انہوں نے اگلا مصرع پڑھ دیا تو بختیار کاکی فوت ہو گئے. وہ زندہ ہی نہیں رہے، وہیں پہ روح پرواز کر گئی. پرواز کر گئی. کیوں؟ ان کے اوپر یہ جو حال تھا اللہ کی قدرت کا، وصال کا، اتنا غالب ہوا کہ ان کی جو سائیکولوجیکل سٹیٹ تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی. وہ قائم ہی نہیں رہے اس میں. تو یہ ایکسٹریم فارم ہے کہ آپ ایک ہی اسی کیفیت میں گئے اور پھر واپس نہیں آ سکتے. ٹرانس میں آپ گئے، واپس نہیں آتے. ہمیں صحابہ کرام کی بہت ساری مثالیں ملتے ہیں کہ وہ ٹرانس میں جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. ساتھ نبی کی تربیت بہت بلند ہوتی ہے، وہ اس میں مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے. صوفی میں بعض اوقات کنٹرول نہیں رہتا اپنے تو حال میں. اب یہ چیزیں اس کو میں نقصان بھی بہت ہے. اس سے اقبال نے تنقید کی نا، بالکل صحیح کی کہ تیرے صوفی حال مست رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے دنیا کا.
یہ تو غلط بات ہے نا. اچھا اگر ایسی کوئی کیفیت آپ کی مستقل ہو جائے لیکن وہ نارمل ہو، آپ کو نارمل رکھے، لیکن کوئی ذہنی کیفیت آپ کی ایک مستقل بن جائے تو اس کو مقام کہتے ہیں. جو ذہنی کیفیت عارضی ہوگی وہ حال ہوگا، حال ہوگا، جو مستقل ہو جائے گی اس کو مقام مقام کہیں گے. کہتے ہیں. تصوف کے مشکل مقامات، مشکل چیزوں میں سے مقامات ہیں. یہ مشکل مرحلہ ہے اس کا. صحیح صحیح. اس کو سمجھنا، اس کو جو ہے واضح کرنا مشکل مرحلہ ہے. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مقام ہے اور حال ہے اس میں ایک فرق تو آپ نے بتایا کہ ایک عارضی ہے، ایک مستقل ہے یا ایک لمبے دورانیے کے لیے، ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حال جو ہے وہ اختیار میں نہیں ہوتا، وہ وارد ہوتا ہے، جبکہ مقام جو ہے حاصل وہ کیا جاتا ہے. کسب کیا جاتا ہے. بالکل یہ بات صحیح ہے. جو اللہ کی رحمت کی وجہ سے کوئی چیز کسی سالک کے اوپر غالب آ جائے وہ حال ہے. اس میں آپ کی کوشش شامل نہیں ہوتی. یہ اکتسابی نہیں ہے، وہبی ہے، یہ ڈیوائن گفٹ ہے. یہ آپ عطا ہوگا. ہاں آپ نے حاصل نہیں کیا کوشش کر کے. ایم اے کی ڈگری حاصل کرنی پڑتی ہے نا. اور عرفان جو ہے بعض لوگوں میں ہوتا ہے، ان پڑھ ہیں کمال کی بات کرتے ہیں. بالکل. وہ آپ بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے ان کا علم جو ہے وہ عطائی ہے اور ہم لوگوں نے سیکھا ہوا ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ کلاسیکل ڈیفینیشن میں حال وہ ہے جو صوفی کی کوشش کے بغیر آئے، اللہ کے عمل سے آئے. صحیح. وہ جو بھی ہو. اور مقام کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو. 1 سال 2 سال 10 سال 50 سال. بعض مقامات جو ہیں وہ عمر گزرتی ہے. کہیں تو میں اس پہ ضرور لوکل مثال دوں. جی جی. سیدنا علی حجویری دبا گنج بشک. میں ان کا اکثر نام لیتا ہوں 2 وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ یہ تصوف کے علم میں امام تھے. ہمارے جو 5 بڑی تصوف کتابیں ان میں ان کی کتاب ہے. ایک کشف المحجوب. دوسرا ہمارے مقامی ہیں، بالکل لوگ جانتے ہیں. یہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں اور ہم سب کے لیے وہ سیکھنے والا ہے. انہوں نے بہت علم پایا. کم و بیش میرے علم میں ہے کہ 5 مختلف شیوخ کے ساتھ انہوں نے تربیت پائی. یہ خود بھی فرماتے ہیں. ان کا ایک شیخ نہیں ہے. بالکل. بتاتے ہیں میں اتنا سال ایک کے پاس رہا، اتنے سال میں. اور یہ کم و بیش ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. پرانے ہمارے سارے صوفیوں کا یہی حال تھا. یہ ایسے ہی کرتے تھے. یہ جب سے سلسلے بنے ہیں تو معاملہ ذرا رک گیا ہے. پہلے تو ایسا ہی تھا. تو یہ 7 ذرے سلسلے بننے کی پہلے کے عمل کے ہیں تھوڑا. تو یہ ایسے ہی تھا. ابوالفضل خطری کے پاس رہے، ابو سلم گرگانی کے پاس رہے، سعید مغربی کے، حضرت عثمان مغربی کے پاس رہے. بعض روایات میں تو آئی ہے کہ ابو سلم خرقانی کے. بہرحال یہ خود لکھتے ہیں کہ میرے شیخ میرے شیخ میرے شیخ. غالباً ابوالقاسم کشیری کے پاس بھی شاید رہے ہیں کچھ ایسا نیشہ پور میں. حالانکہ یہ خود نیشہ پوری نہیں ہے. یہ خود تو آپ کو پتا افغانستان کے بھی، یہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ کے ہیں. یہ جو بنو شنو کے ساتھ کا علاقہ ہے نا، پکتیا اور یہ غزنی، اور یہ غزنی اس علاقے کا ہے. یہ پورا افغانستان کراس کر کے یہ خراسان میں مطلب زیادہ تر رہے. یہ کہتے ہیں کہ جو تسلیم و رضا کی کیفیت ہے نا، کہ اللہ کی بات کو مان لینا اور جو اللہ پاک تکلیف دے. اچھا اب یہاں ایک پرابلم پیدا ہوتا ہے صوفیوں کے عام آدمی میں اور صوفی کی میں فرق کیا ہو جاتا ہے. یہ بھی واضح ہو جائے. ہمیں جب تکلیف ملتی ہے نا ہم اس تکلیف میں چلے جاتے ہیں. خوشی ملتی ہے خوش ہو جاتے ہیں. صوفی کے ہاں یہ بات غلط ہے. صوفی کہتا ہے کہ یہ مقام رضا کے خلاف ہے. مقام رضا تصوف میں کیا ہے کہ اللہ نے خوشی دی، بہت اچھا الحمدللہ. اللہ نے تکلیف دی تو کہو الحمدللہ. اب یہ مشکل مرحلہ ہے. یہ انسانی فطرت کے عام طور پہ خلاف ہے. بالکل ایسے. آپ تکلیف میں ہیں تو یقیناً چاہیں گے کہ تکلیف سے باہر آئیں. ہاں جی. اب وہ کہتے ہیں نہیں، یہ آپ کے اللہ نے دیے، وہ آپ کا محبوب ہے، آپ کا عاشق ہے، جو بھی آپ کہیں، جو اس نے پسند کیا آپ تمہارے کے لیے جو اس نے پسند کیا. آپ کون ہے اعتراض کرنے والے؟ آپ محبوب کی طرف سے ہر آنے والی شے پہ خوش ہو. اب یہ مشکل مرحلہ ہے. یہ آلموسٹ امپاسبل ہے، آلموسٹ سپر ہیومن ہے. یہ ایک آدمی کو آپ اتنا کھڑا کر دیں کہ وہ تکلیف بخار میں بھی کہے یار مزہ آ رہا ہے. یہ بہت آسان نہیں ہے. ہے تو کمال کی چیز بالکل کہ آپ غم سے اٹھ جائیں گے، لیکن ہے بڑی مشکل.
اب وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا مرل ذکر نہیں کیا، مراد ان کی یہی ہے، کہتے ہیں میں ایک سفر کر رہا تھا، غالباً وہ ہندوستان ہی آ رہے تھے، جب کہتے رستے میں غریب تھے، حالات تو زمانے میں بسیں تو نہیں ہوتی تھیں، پیدل چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، مختلف خانقاہوں میں رستے میں ٹھہرتے تھے، کہیں کھانا مل گیا کہیں روٹی، یہ مسئلہ تھا۔ کہتے ہیں میں گیا تو ایک جگہ مجھے رات کو قیام ملی، تو میں کپڑے میرے سادہ تھے، غریب تھے، سفر کی کیفیت تھی، تو وہاں ملنگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ملنگ جو ہے نا مستی کے موڈ میں تھے، کچھ کیا ہوگا شاید انہوں نے ہماری مفہوم کے حساب سے، کہتے ہیں وہ ہندوانا، اس کو کہتے ہیں نا واٹر میلن ہمارے ہاں، فارسی میں بھی ہندوانا کہتے ہیں، ہندوانا اور آپ کہتے ہیں، ہماری پنجابی اردو وغیرہ میں پنجابی بھی میں سریکی میں ہندوانا کہتے ہیں، اب پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، تربوز۔ تربوز کہتے ہیں وہ کھا رہے تھے، اور تربوز کھا کے نا اس کے چھلڑ نہیں ہوتے، وہ جو اس کی کھال جو کھال مضبوط موٹی سخت ہوتی ہے نا، قسم۔ کہتا ہے وہ کھاتے تھے، اور وہ میرے منہ پہ مارتے تھے، دوسرے نے ہندوانا کھانا چھلڑ اس کے میرے منہ پہ مارا۔ کہتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوئی، مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ میں ایک سفر میں ہوں، غریب السفر ہوں، اور ان کے ہاں میں نے پناہ لی ہے، اور یہ میرا اتنی بےزتی کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کو مطلب یقیناً اس بات کا احساس بھی ہوگا کہ وہ بڑے عالم ہیں، بہت بڑے۔ اور یہ بھی ان کو احساس تو اس طرح نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ایک عمر سے اس فاصلے میں کر رہے ہیں، امام ہیں، اور اس فیلڈ کا شاگرد جو ہے وہ ان کو اتنی ان کی توہین کر رہا ہے، کہتا ہے وہ کھاتے رہے اور مجھے مارتے رہے، کھاتے رہے تو مجھے مارتے رہے۔ کہتے ہیں اس کا ایک مجھے فائدہ ہوا کہ جو میری کیفیت تھی نا، جو مجھے یہ مقام رضا سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ میری مشکل حل ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ عام آدمی کے ہاں ہم رضا تسلیم، مان لیا جی اللہ کی بات، ہم یہ ایک مفہوم رکھتا ہے، صوفی کے ہاں یہ اس طرح مفہوم رکھتا ہے، تو وہ جو کئی سال جو مثال دینے کا مقصد تھا، جو 10 20 25 سال انہوں نے لگائی تھے، جو 5 اساتذہ کے ساتھ رہ کے یہ نہیں سیکھے تھے، وہ سٹرگل میں تھے، سیکھنے کی کوشش میں تھے، اور آخر میں اس وجہ سے وہ ان کا مقام طے ہو گیا اور وہ اس چیز کو پا گئے۔ تو گویا کہ مقام وہ ہے اس کے لیے بعض اوقات آپ کو بہت تکلیف گزارنی پڑتی ہے، تب جا کے آپ کو وہ ملتا ہے۔ اچھا، آپ نے بھی بتا دیا کہ حال جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے سالک کے اوپر، لیکن مقام اسے خود اس سے گزرنا ہوتا ہے، اور ایک کسبی چیز کا نام ہے۔ تو کیا مقامات ایک سے زائد ہیں؟ ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ صوفیاء نے اپنی کتب میں اس حوالے سے کیا کچھ لکھ رکھا ہے؟ آپ اگر یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک کا جو قرب و وصال ہے وہ ایک منزل ہے، اور جب آپ یہاں سے چل کے جاتے ہیں، ایک منزل پہ ٹھہرتے ہیں، پھر دوسری منزل پہ، پھر تیسری پہ، پہنچتے پہنچتے آپ پہنچ جاتے ہیں۔ ان مقامات کی مثال یہی ہے کہ آپ نے ایک مقام طے کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا۔ اب یہ مختلف لوگوں نے مختلف بیان کیے ہیں، 7 منیمم میرا خیال میں، ایک آدھ نے 5 بھی بیان کیے ہیں، 7 لوگ کہتے ہیں، اور زیادہ تر اگر آپ کی مختلف کتابوں سے لے لیں تو آپ کو 12 ملیں گے۔ مقامات کسی ایک بزرگ نے ان کے اوپر باقاعدہ کتاب نہیں لکھی، ان کا مختصر وہ ذکر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ نے اس حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے، وہ میرے پاس پڑھی ہے اس وقت سامنے۔ یہ بزرگ جو ہیں یہ کون ہے؟ یہ بزرگ نہیں ہے، یہ طالب علم ہے، یہ میری کوشش ہے، الحمدللہ اس کا یہ کل ہی 4تھا ایڈیشن آیا ہے، تو میں آپ کو پیش کیا آپ کو۔ بہت بہت شکریہ۔ اصل میں مقامات میں میری بڑی دلچسپی ہے، نفسیاتی سائیکالوجی کے حوالے سے اور اسپرچول سائیکالوجی کے حوالے سے۔ مجھے تصوف میں اٹریکشن اس وجہ سے ہوئی تھی، تو جب میں طالب علم تھا نفسیات کا، ادھر سے میں آیا تھا، تو میں نے بہت عرصہ لگایا اس پہ کہ ہمارے کسی بزرگوں کی کتاب الگ نہیں ہے اس موضوع پر۔ وہ مثلا امام غزالی ہیں، وہ اپنی احیاء میں تھوڑا تھوڑا ذکر کریں گے اور آگے چلے جائیں گے، کشف المعجوب میں 2 پیج ملیں گے، ایک مقام پہ آگے چلے جائیں گے، اور دوسرا بزرگ یہ کام اور کرتے ہیں، استاد اونچے لیول پہ لکھتے ہیں، وہ یہ نہیں بتائیں گے، مثلا مقام رضا کا میں نے ذکر کیا، وہ یہ نہیں بتائیں گے قرآن مجید نے کیا کہا ہے، وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ احادیث میں کیا ہے اس مسئلے پر، یا ایک آیات پیش کر دیں گے، ایک حدیث، آگے چل جائیں گے۔ وہ اپنی کیفیات، وہ جو ان کے
اس پہ چلے جاتے ہیں. اس میں پرابلم ہوتا ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ عین ممکن ہے ایک عام آدمی جس کی قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے, بیسز نہیں بنی ہے, وہ پھر اس مقام میں غلطیاں کرتا ہے. جس کو اقبال نے کہا نا کہ سالک مقامات میں کھو گیا, وہ پھر الجھ جاتا ہے. جس میں زہد غلط مفہوم ہے تو وہ بالکل دنیا چھوڑ دے گا, رضا کا غلط تصور لے لیا تو وہ مشقت اور محنت چھوڑ دے گا. یہ ہے نا ہمارے ہاں. ٹھیک. تو میں نے کوشش یہ کی ہے اس میں کہ میں سب سے پہلے تو اس مقام کی قرآن مجید سے آیات لاؤں اور طے کروں. دیکھیں ہمارا بنیاد تو خدا ہی ہے نا, خدا پاک ہے, یا خدا پاک کہاں سے ملتے ہیں؟ وہ قرآن پاک سے ملتے ہیں. تو میں وہاں سے لاؤں تاکہ اللہ پاک کیا چاہتے ہیں اس مقام کے بارے میں. مثال کے طور پر توبہ ہے یا رضا ہے, اللہ پاک کیا اس کی حدود طے کرتے ہیں. یعنی بنیاد جو ہے, بنیادی مواخذ آپ نے اس میں بھی قرآن اور سنت کو رکھا. پھر میں نے احادیث مبارک. جب یہ طے ہو گیا کہ قرآن اور حدیث اس مسئلے پہ کیا کہتے ہیں, تو پھر میں گیا کہ صوفیہ کیا کہتے ہیں, تاکہ آپ آگے جڑ رہے ہیں اور ایک لیمٹ کے اندر رہیں. اور اس میں اگر کسی نے افراط و تفریط کی ہے تو وہ چپ کر کے الگ ہو جائے, ہم اس کا ذکر ہی نہ کریں. تو اس وجہ سے مختلف کتب میں کہیں 5 ہیں, کہیں 7 ہیں. میں نے پہلے 11 ملے تھے. تو ایک ہمارے ہاں اختلاف ہے صوفیہ کہ کیا ذکر جو ہے یہ حال ہے یا مقام ہے. اس وجہ سے وہ میں نے اس کو آخری ایڈیشن میں اس کو بھی ڈالا. تو ابھی اس کتاب میں 12 مقامات ہیں. صحیح. اس کی مثال اگر ہم دینا چاہیں, صوفیہ کے ہاں پہلا مقام توبہ کا. توبہ ہے. ہاں. بنیادی طور پر تصوف چاہتا یہ ہے کہ انسان ایک نیک پاک بنے. نیک پاک سے مراد اس کی ایسا صرف نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے, ذکر کرے, وہ تو ضروری ہے, وہ کنفرم گرانٹیڈ لے تو ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ انسان اعلیٰ ہو. قرآن مجید میں جیسے کہا وہ یزکیہم, اللہ کے نبی ایسے ہیں جو آپ کی پاکیزگی کرتے ہیں, تزکیہ نفس, جس کو ہمارے لوگ کہتے ہیں نا صحیح دل پاک ہو, یا کچھ لوگ کہتے ہیں من مارنا. ہم اس لفظ کو زیادہ پسند نہیں کرتے من مارنے کو, لیکن مراد یہ ہے کہ دل کی طہارت, دل کی پاکیزگی, اور آپ کتنے اچھے انسان ہیں. تصوف کا بنیادی زور 2 چیزوں پر ہے, اللہ سے قربت, لیکن نتیجتاً اعلیٰ انسان بننا. اس میں حسن یہی ہے, نتیجتاً اعلیٰ انسان بننا. تو یہ سارے مقامات جو احوال ہیں, خاص طور پہ مقامات, ان کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ آپ وہ چیز کر کے اللہ کے ہاں کیسے جاتے ہیں, اور ایک اس کا دوسرا پہلو ہے کہ آپ انسانوں سے کتنا اچھا رویہ رکھتے ہیں. یہ دونوں میں ہے. توبہ میں بھی یہی ہے, مطلب مقام رضا میں بھی یہی ہے, مقام صبر میں بھی یہی ہے کہ جب یہ مقامات آپ طے کرتے چلے جائیں گے, آپ اعلیٰ سے اعلیٰ انسان بنتے چلے جائیں گے. میں اس کی آخری ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جا رہے تھے, ایک لڑکا کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ بجا رہا تھا. آپ نے اس کو روکا, آپ نے فرمایا کہ بیٹا کیا کرتے ہو, تو برا کام ہے. جیسے میں سب آج کل کے مذہبی آدمی یہی کرتے ہیں, انہوں نے بھی یہی کیا. اس نے نا وہ جو تنبورہ تھا یا جو بھی چیز تھی, انہوں نے نا حضرت بایزید بستامی کے نا دے مارا غصے سے, اور وہ ٹوٹ گیا. آپ گھر گئے تو آپ کو احساس ندامت ہوئی کہ میں نے غلط کیا. اب یہ دیکھیں, یہ صوفی کا اور عام آدمی کا فرق ہے. جب وہ مقامات طے کرتا, وہ جو گئے نا, انہوں نے اپنے خلیفے کو بلایا, اسٹوڈنٹ تھا ان کا ایک, اس کو بلایا, غالباً عبداللہ نام تھا. اس کو کہنے لگے بیٹا دیکھو حلوہ بناؤ. حلوہ بنایا, اور کہا یہ 50 روپے دو, اس چلے جاؤ, وہاں ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ تنبورہ اس کا ٹوٹ گیا آج مجھ سے اور جاؤ اس کو دے آؤ, حلوہ کھلاؤ, اس کو کہو کہ یار جو تمہیں تکلیف ہوئی تھی نا میری بات سے, اس کا یہ حلوہ کھاؤ, خوش ہو جاؤ, اور جو میں نے تمہارا توڑا ہے اس کے لیے یہ 50 روپے کا نیا لے لو. اب اتنا اعلیٰ انسان بنانا مقصود ہے کہ جب آپ مقامات طے کر لیں گے اپنے, ٹھیک, تو آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ کا اللہ سے تعلق ہے ہی ہے, انسان کے بارے میں اتنے آپ پیارے ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ بڑی خوبصورت چیز ہے مقامات. تو بنیادی طور پر یہ ایک تکامل کا ایک مینول ہے کہ کیسے انسان کمال کو نیت بھی حاصل یہی کر تھی, اور یہی ہے کہ انسان کس راستے سے چل کے کمپلیٹ انسان بنتا ہے. 2 لحاظ سے, اللہ کے حضور پہنچتا ہے, اور دوسرا اعلیٰ ترین انسان بنتا ہے, پاکیزہ انسان بنتا ہے.
توبہ کے حوالے سے، مقام توبہ کے حوالے سے گفتگو کو اگلے پروگرام میں بھی آگے بڑھائیں گے آپ کے ساتھ. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا، لیکن مقام توبہ کے حوالے سے گفتگو کو ہم اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. فی الحال اجازت دیجیے. خدا حافظ.